بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نمرود اپنے زمانے کا ایک جابر اور سرکش بادشاہ تھا جو اپنی طاقت، لشکروں اور سلطنت کی وسعت پر مغرور ہو کر خدائی کا دعویٰ کرنے لگا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں، میں ہی رب ہوں۔ اس کے بارے میں ہر وقت خوشامدی علماء اور درباری موجود رہتے جو اس کی جھوٹے دعوے کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے اور عوام الناس کو اسی گمراہی میں مبتلا رکھتے تھے۔ اسی دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا پیغام دے کر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اپنی قوم کو سمجھایا کہ سورج، چاند اور ستارے خدا نہیں بلکہ یہ سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کے لائق ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا چرچا نمرود کے محل تک پہنچا تو اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ دربار میں نمرود نے بڑے تکبر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت وقار سے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ نمرود نے اپنی مکاری دکھاتے ہوئے دو قیدی منگوائے، ایک کو قتل کرا دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہا، دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اس کی چال کو رد کرتے ہوئے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکلتا ہے، اگر تو سچا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ اس دلیل پر نمرود لاجواب ہو گیا، مگر غرور نے اسے حق قبول کرنے نہ دیا۔ اس نے غصے میں آ کر اعلان کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ اس کی دعوت ختم ہو جائے۔ نمرود نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ کئی دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئیں اور ایک ایسی آگ بھڑکائی گئی جس کے شعلے آسمان تک بلند ہونے لگے۔ اتنی شدید آگ تھی کہ کوئی انسان اس کے قریب جانے کی بھی ہمت نہ کر سکتا تھا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا۔ اسی محل میں نمرود کی ایک بیٹی بھی موجود تھی۔ وہ شاہی محل میں پلی بڑھی تھی، عیش و عشرت، زیورات اور دنیا کی نعمتوں میں اس کی پرورش ہوئی تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ اپنے باپ کی خدائی کے دعوے سے مطمئن نہ تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو بہت غور سے سنتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ نمرود کی بیٹی دل ہی دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے متاثر ہو چکی تھی، مگر باپ کے خوف سے اس نے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک بے گناہ انسان کو صرف اس لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتا ہے تو اس کا دل کانپ اٹھا۔ آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، لوگ شور مچا رہے تھے اور نمرود اپنے تخت پر بیٹھا اس منظر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے نمرود کی بیٹی نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دل ہی دل میں دعا کی، اے وہ رب
جسے ابراہیم علیہ السلام مانتے ہیں۔ اگر وہ سچی ہیں تو انہیں بچا لے۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے تو نہ ان کے کپڑے جلے اور نہ ان کے جسم کو کوئی نقصان پہنچا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ نمرود کی آنکھوں کے سامنے وہ شخص سلامت کھڑا تھا، جیسے وہ راکھ بنانا چاہتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر نمرود کی بیٹی کا دل مزید یقین سے بھر گیا۔ یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور باطل اس کے باپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد نمرود کی بیٹی نے دل ہی دل میں اللہ واحد پر ایمان لایا اور چھپ کر عبادت کرنے لگی۔ وہ راتوں کو محل کے گوشے میں جا کر سجدہ کرتی اور اللہ سے ہدایت اور ثابت قدمی کی دعا مانگتی تھی۔ اس کے لیے یہ راستہ بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ ایک ظالم و جابر بادشاہ کی بیٹی تھی، اور اگر اس کا ایمان ظاہر ہو جاتا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ مگر اس کے دل میں دنیا کی شان و شوکت کی محبت کم اور اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہو گئی تھی۔ جیسے محل کی نعمتیں بے معنی لگی اور باپ کی خدائی کا دعویٰ اسے ایک بہت بڑا دھوکہ محسوس ہونے لگا تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ نمرود کی بیٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں کسی نہ کسی طرح مدد بھی کی، مثلاً اس کے لیے پانی پہنچایا یا لوگوں تک ان کی بات پہنچانا۔ مگر یہ سب کام وہ نہایت رازداری سے کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر باپ کو خبر ہو گئی تو وہ اسے بھی سلا دے گا، مگر ایمان کا نور اس کے دل میں ایسا روشن ہو چکا تھا کہ خوف اس پر غالب نہ آ سکا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اصل بادشاہ اللہ کی ہے اور نمرود کی حکومت وقتی طور پر ہے۔ نمرود کی بیٹی کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہدایت کسی خاندان، نسل یا ماحول کی محتاج نہیں ہوتی۔ اگر دل میں سچائی کی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ ظالم کے گھروں میں بھی ایمان کی روشنی پیدا کرتا ہے۔ یہ واقعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ حق کو پہچان لینے کے بعد انسان کو حالات سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ نمرود کی بیٹی نے اگرچہ اپنے ایمان کو ظاہر نہ کیا، مگر اس کا دل اللہ سے جڑ گیا اور یہی اس کی کامیابی تھی۔ یہ قصہ اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ معجزات صرف نبیوں کی تصدیق کے لیے ہوتے ہیں، اور آگ کا ٹھنڈا ہو جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل بن گیا۔ نمرود کی بیٹی نے اس معجزے کو دیکھ کر حق قبول کیا، جبکہ نمرود نے صرف 3 کپڑے